قدیم مصریوں کا خفیہ اسٹور روم کہاں ہے؟ خفیہ اسٹور روم میں کیا رکھا جاتا تھا؟ اہرام مصر میں کیا کردار تھا؟ مصر کی ساحلی پٹی پر واقع وادی الجرف میں ہر طرف بنجر پہاڑ اور ٹیلے موجود ہیں۔ اس ویران جگہ کے بیچوں بیچ موجود ٹیلے میں پتھروں کو کاٹ کر کئی سرنگیں بنائی گئی تھیں اور ان کے داخلی حصوں کو ہزاروں ٹن وزنی پتھروں سے بند کیا گیا تھا۔ یہ سرنگیں 4,500 سال پہلے بنائی گئی تھیں، مگر جب پہلی بار ان سرنگوں کی دریافت کی گئی اور پتھر ہٹائے گئے تو ماہرین آثار قدیمہ اندر کے منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ماہرین کو شک تھا کہ یہ علاقہ کنگ کوفو کے دور میں پورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی کھوج کرتے ہوئے ماہرین کو چند کلومیٹر دور بڑی مہارت سے کھود دی گئی وہ سرنگیں ملیں۔ جب ان سرنگوں کے داخلی حصوں سے پتھر ہٹائے گئے تو اندر سے کوئی ثابت کشتی تو نہیں ملی، لیکن کشتیوں کے کئی پرزے ضرور ملے۔ وہاں کئی پتھروں پر کنگ کوفو کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق وہاں لکھے گئے جملے کا مطلب یہ تھا، ہمارا خدا کوفو ہماری حفاظت کرے۔ دراصل قدیم مصری لوگ اپنے بادشاہ کو خدا مانتے تھے۔ ماہرین اس جگہ کو خفیہ اسٹور روم کہتے ہیں۔ تحقیق کے دوران وہاں سے ایک پاپیرس بھی ملا جو ایک کاغذ کی طرح تھا، اور اس دور میں ساری کاغذی کارروائی ان پاپیرس پر ہی کی جاتی تھی۔ ماہرین نے اسے اہم ڈاکومنٹ قرار دیا۔ اس کو پوری دنیا سے ملنے والے پاپیرس میں سب سے زیادہ پرانا پاپیرس مانا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پاپیرس میرر نامی ایک سپروائزر نے لکھا جو کنگ کوفو کے لیے کام کرتا تھا، اور وہ سپروائزر اپنے 40 لوگوں کے ساتھ جو بھی کام کرتا تھا وہ اس کا ریکارڈ پاپیرس پر لکھتا تھا۔ وہ سپروائزر کشتیوں میں لائے جانے والے تانبے کو اترواتا تھا اور پھر اسے گدھوں کی مدد سے دریائے نیل تک پہنچاتا تھا، جہاں سے دوبارہ تانبے کو کشتیوں میں ڈال کر اہرام کے مقام تک پہنچایا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ لوگ سائنائی نامی علاقے سے تانبا نکال کر لاتے تھے، اور یہ لوگ ایک باری میں ہی اتنا تانبا اہرام کے مقام تک پہنچاتے ہوں گے کہ آئندہ 2 سال تک دوبارہ تانبے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ اپنی کشتیوں کو الگ الگ کر کے 2 سالوں کے لیے اس خفیہ اسٹور روم میں رکھ دیتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق وہ لوگ تانبے سے ایسے آلات تیار کرتے تھے جو پتھروں کے بلاکس بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ماہرین نے خود چونا پتھر کاٹنے کا تجربہ بھی کیا۔ جب اس میں کافی مشکل پیش آئی تو پتھر پر پانی ڈال کر کاٹا گیا تو اس میں 5 گنا مزید آسانی دیکھی گئی۔ 5 ورکرز کو ایک بلاک کاٹنے میں 8 دن لگ گئے۔ ماہرین کے مطابق مصری لوگ کافی تجربہ رکھتے تھے، اس لیے وہ یہ کام 4 سے 5 دن میں مکمل کر لیتے ہوں گے۔ یاد رہے کہ 2017 میں ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اہرام مصر کی تعمیر کی پیچیدہ ترین گتھیوں میں سے ایک کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ قدیم دور میں مصریوں نے اہرام مصر تعمیر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے زائد وزنی چونا پتھر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ تحقیق کے مطابق قاہرہ شہر سے باہر ایسا کرنے کے لیے مصریوں نے خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی تھیں جس کی مدد سے ان پتھروں کو ڈھویا جاتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم نے اس علاقے اور گزرگاہ کی نشاندہی کر لی ہے جہاں سے پتھر گیزا کے میدان پر لائے جاتے تھے۔